باب ظلم دون ظلم. ظلم سے کم ظلم، یعنی کچھ ظلم بڑے ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہ کیا. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے فرمایا اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا. فانزل اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بے شک شرک یقیناً ظلم عظیم ہے. یعنی پچھلی آیت میں جو ظلم کہا گیا اس ظلم سے مراد شرک ہے. اس کو تفسیر القرآن بالقرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے. تو یہ اس کی مثال ہے اور اس کو آپ قابو کر لیں. ایک آیت میں لفظ ظلم آیا، اب اس ظلم سے کیا مراد ہے، دوسری آیت میں اس ظلم کی وضاحت کر دی گئی کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور جو چھوٹے ظلم ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے. معلوم ہوا سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور باقی ظلم چھوٹے ہیں. تو کچھ ظلم بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کی ایک جگہ ہے اس کو وہاں رکھنے کی بجائے کہیں اور رکھ دیں. سجدہ ٹیکنے کی ایک جگہ ہے تو سر کو ٹیکنے کی ایک جگہ ہے، سر کو جھکانے کی ایک جگہ ہے، وہاں جھکانے کے بجائے کہیں اور جھکا دیں. مانگنے کی ایک جگہ ہے، جس ہستی سے مانگنا ہے اس کے بجائے کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اولاد مانگنا، رزق مانگنا، شفا مانگنا، جو ضروریات ہیں آپ کی وہ رب سے مانگیں. رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا یہ ظلم ہوگا. اور ایسے ہی عبادات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف بیت اللہ کا کرنا ہے، بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا طواف شروع کر دیں جیسے پاکستان میں ہو بھی رہا ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اللہ کریم محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.